ایسا بھی کیا کہ ہم کسی پرانے کو نئی صبح کے ساتھ ساتھ نئی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور گزرا وقت دہراتے ہی رہتے ہیں تکلیف کو، جیسا کہ کل رات ہی ہوا۔ ہم کھانا کھانے نانڈوز گئے، بیٹا، پوتا اور میں۔ کچھ دیر تو پوتا صاحب نے سیٹ سلیکٹ کرنے میں لگا دی، بیٹھے کھانا آرڈر کیا اور کھانے کا انتظار ہونے لگا۔ پوتا صاحب نے کہا کہ میں نے ہاتھ دھونے ہیں اور وہ خود ہی چل دیا پانی ڈھونڈنے کو۔ کافی آگے جا کے ادھر ادھر دیکھنے لگا، بیٹا اس کے پیچھے پیچھے اٹھ گیا اور میں بھی ان لوگوں کو دیکھنے لگی۔ جہاں یہ لوگ کھڑے تھے وہاں بائیں ہاتھ کے میز کو گھیرا کیے چند خواتین بیٹھی تھی اور بہت انہماک سے مینیو پڑھ رہی تھی اور بحث کر رہی تھی۔ میری کئی دفعہ ان کی طرف نظر گئی اور پلٹ آئی۔ اب کی بار جو نظر گئی تو پلٹی نہیں بلکہ ایک بڑے سے سر پر ٹھہر گئی جس پر ایک اینک لگی تھی اور ایک اینک آنکھوں پر لگی تھی۔ بہت سی پرانی باتیں، ملاقاتیں اور رازداریاں یاد آ گئیں۔ اکٹھے سیر و سیاحت، ملکی غیر ملکی، ایک ہی کمرے میں رہنا، اکٹھے کھانا پینا، سب یاد آنے لگا۔ ضرورت ہو تو لاکھوں آرام سے دے دیے، اعتماد کے ساتھ، کوئی فکر ہی نہیں کہ واپس نہ دیے تو کیا ہوگا۔ اس سر کی اینک نے کتنے سالوں کی اور کتنے ہی ملکوں کی سیر کرا دی۔ دوستی تو بچی نہیں، ہاں یہ باقیات تو میرے پاس محفوظ ہیں۔ اتنی پرانے یادیں، جس پہلی شخص کو میں نے بتایا کہ میری منگنی ہو رہی ہے، جس پہلی دوست نے ڈیڈی سے اجازت لینے کے لیے فون کیا کہ اس کی شادی نہ کریں، اس کو پینٹ کرنے کا بہت شوق ہے، اسے فرانس جانے دیں، اور اس قدر ڈانٹ کھائی۔ ڈیڈی نے کہا لڑکیاں کوئی آفس میں فون کرتی ہیں؟ کیا زمانہ تھا۔ ہم 3-4 دوستوں نے کئی دن پلان کیا کہ ڈیڈی کو فون کرنا ہے، کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، کون فون کرے گا اور کیا کہے گا، اور بہت کچھ۔ ڈیڈی نے آگے سے کہا ابھی تو یہ فیصلہ بات جا رہی ہے، فرانس کی دیکھی جائے گی۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ دوپہر کو ڈیڈی کھانے کے لیے گھر آئے تو امی کو کہنے لگے بیگم کیا زمانہ آ گیا ہے، لڑکیوں کا کوئی حال نہیں بچا، آج ایک بچی کا آفس فون آ گیا۔ یہ تھی اقدار۔ یہ کوئی 50 سال پرانی بات نہیں ہے، چند سال ہی لگ گئے قدروں کو لبے زمین پڑنے میں۔ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ری وائنڈ اور فارورڈ کی سپیڈ میں تیزی آئی ہے، ایسے ہی ہم نے خود کو گرانے میں تیزی دکھائی ہے اور اس کو ترقی کا نام دیا ہے۔ ترقی مختلف شعبہ جات میں ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی، مگر کہ پستی اخلاقیات میں، تعلقات میں، صبر و تحمل میں، شک و شبہات میں، عزت و احترام میں، مثبت سوچ میں بہت ہوئی ہے۔ اسی سب کی نظر ہو گیا دوستی کا احترام اور پاس، تو قصہ بالکل ختم ہی ہو گیا نا۔ اب ہر شخص تنہا ہے اور خود کی لڑائی اور دوڑ میں مصروف، جدھر سینگ سما رہے ہیں جا رہے، بھلے اس کی کوئی قیمت دینی پڑے، خیر ہے۔ اب کہا جاتا ہے دل زندہ اور جیب سلامت ہو تو دوست بہت اور رشتہ داریاں بھی بہت، مگر اس اینک نے یاد دلایا اس کا تو نہ دل زندہ تھا نہ جیب سلامت۔ پھر یہاں سارا کھیل چرب زبانی کا تھا۔ میری بے عزتی کر کے اس نے خود کی عزت بنانے کی کوشش کی۔ لڑائی تو بنی، بہت سے پرانے دوست چھوٹ گئے، مگر عزت کسی کو بھی نہیں ملی۔ افسوس اس کی بھی نہیں بنی جس نے یہ سارا تماشا لگایا تھا۔ خیر، کسی بھی برائی کو کبھی ہمیشگی نہیں مل سکتی، اور مرنے سے پہلے اور کبھی کبھی اس سے پہلے ہی ضمیر جاگتا ہے، یا جاگتا ہوگا میرے خیال میں۔ کہتا ہوگا شناخت کرو خود کی اور جس کے لیے لچ تلا ہے اس کی بھی، اور برباد ہوئے وقت کی، اور اوپر لے جانے کی جو کچھ کمائی نہیں کی، کٹری ہلکی، اس کا کیا؟ مزیداری تو یہ ہوئی کہ غور کیا تو اس سے زیادہ ہلنے جلنے میں پتہ لگا کہ وہ خاتون وہ نہیں تھی جس نے مجھے ماضی کی اتنی سیر کرا دی کہ تلخ یادوں کو یاد کر کر کے مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، مگر ایک فیصلہ ضرور ہوا، اب کہ جو اس کو یا اسے کسی کو دیکھوں گی تو کوئی پرانا قصہ یاد نہیں رکھوں گی۔ میں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا سب کچھ۔ معاف کرنا بہت بڑا کام ہے اور یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم باتوں کو بھولنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے خود کی شناخت اس فکر میں کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو یا اس سے کسی میرے پرانے دوست کو میری ضرورت ہو اور میری منفی سوچ اس کو میرے تک آنے سے روک دے۔ اللہ سونا ایسا نہ کرے۔